افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن کے پروگرام میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جو کوئی روگردانی کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں اطاعت قبول ہے، پھر جب باہر جاتے ہیں آپ سے تو مشورہ کرتے ہیں بعض ان میں سے رات کو اس بات کے خلاف جو انہوں نے آپ سے کی تھی، اور اللہ لکھتا ہے اسے جو وہ مشورہ کرتے ہیں۔ سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر بھروسہ اور توکل کیجئے، وہ اللہ کافی ہے بطور وکیل کے اور کارساز کے۔ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف وہ پاتے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک نئے اسلوب میں بیان کیا گیا، جو کہ قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے، ورنہ دیگر مقامات پر جو اسلوب اور ترتیب رکھی گئی وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ بحیثیت بندہ، بحیثیت مخلوق، خالق کی عبادت اور اطاعت تو واجب اور فرض عین ہے، اس لیے حقیقت میں اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن جہاں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ ملایا گیا اور جوڑا گیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت حقیقی اطاعت ہے، اور یہ فرمانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس طرح کی جائے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کو، اس ترتیب کو الٹ کیا گیا اور یہ فرمایا کہ جس کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی یہاں اللہ کی اطاعت کے لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک معیار بنا دیا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو گویا وہ اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے۔
اور وہی اطاعت کر سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ پھر انسانیت کے لیے اللہ کی اطاعت کا کوئی طریقہ موجود نہیں جب تک کہ اطیع الرسول نہ ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کا نمونہ سامنے نہ ہو۔ اس لیے اسوہ حسنہ کو ضروری قرار دیا گیا اہل ایمان کے لیے کہ وہ بھی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی اس چیز سے اعراض کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور اللہ کی اطاعت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ضرور ہی انہیں اطاعت رسول اطاعت اللہ پہ لے آئیں، یہ کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آپ کا کام ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے اور اللہ آخرت میں ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرے گا جیسا کہ ان کے اعمال ہیں۔ تو آیت کے اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی موجود ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةً، یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اس بات سے پھر جاتے ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی بات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے لکھ لیا ہے، یعنی ان کی اس منافقت کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتے ہیں، اس کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا ہے، اس لیے آخرت میں ان سے باز پرس ہوگی، مؤاخذہ کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اس سے رنجیدہ خاطر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی، تو اللہ رب العزت نے تسلی و تشفی دی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، نہ کوئی آپ بدلہ لیجئے، نہ آپ ان کا نفاق دوسروں پر ظاہر کیجئے، فی الحال ضرورت نہیں، بس آپ اعراض کر دیجئے، اور وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ یہ دین اسلام کو پھیلانے میں اور اس کو غالب ہونے میں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی، اللہ کی تدبیر غالب رہے گی۔ اللہ کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ کافی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، اور اللہ کا آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اب قرآن سے متعلق فرمایا گیا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا یہ غور اور فکر اور تدبر کے لیے ہے، اور یہاں تدبر کا لفظ استعمال ہوا اور تلاوت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں فرمایا افلا یتدبرون، فرمایا افلا یقرؤون نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم پڑھتے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس میں تدبر یعنی غور اور فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور غور و فکر تلاوت سے نہیں ہوتا، غور اور فکر معنی میں کی گہرائی میں جانے سے ہوتا ہے، اور ان کی حکمت کو سمجھنے سے غور و فکر اور تدبر کہلاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ قرآن مجید کے مضامین میں اگر غور و فکر کیا جائے تو ان میں کہیں بھی تضاد نہیں پایا جائے گا، کہیں بھی اختلاف نہیں پایا جائے گا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی تخلیق نہیں، انسانی تصریف نہیں، انسانی کلام نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اس میں قرآن میں غور و فکر کرنا، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مجتہدین اور ائمہ مفسرین کا کام ہے، بلکہ فرمایا کہ عام آدمی بھی اس میں غور اور فکر اور تدبر کر سکتا ہے، البتہ اسے بہتر یہ ہوگا کہ کسی مستند عالم کی زیر نگرانی اس قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھے اور مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کسی معتبر اور مستند تفسیر کا مطالعہ کرے، اور جہاں کہیں اشکال ہو
وہاں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرنے کے بجائے اہل علم کی طرف رجوع کرے اور اس کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر قرآن سے کوئی بات قرآن و سنت میں، شریعت میں واضح طور پر نہ ملے تو پھر اس کو اس میں غور و فکر کر کے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کو اصطلاح شریعت میں قیاس کہا جاتا ہے۔ یعنی اس مسئلے کو کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور و فکر کیا جائے تو آج کے دور کا جو جدید مسائل ہیں وہ قیاس کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم بہت سا اختلاف پاتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں۔ کوئی انسانی کلام ہوتا ہے تو وہ اس کے مزاج کے مطابق، اس کی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ پورا کلام کسی ایک وقت میں نہیں لکھتا، یا اس کی تقریر کسی ایک وقت میں ایک جیسی، دوسرے وقت میں دوسرے جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی جو تصنیف ہوگی وہ ایک وقت میں ایک جیسی، دوسرے وقت میں اسی جیسی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر تضاد اور اختلاف پایا جائے گا۔ اور انسان محدود عقل والا، محدود علم والا ہے، تو اس لیے اس کے کلام کے اندر اختلاف ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کلام، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف سے یہ کلام ہوتا تو تم اس کے اندر اختلاف کثیر پاتے، یعنی انسانی کلام کے اندر اختلاف کثیر موجود ہوگا، اور اللہ کا جو کلام ہے اس کے اندر اختلاف بالکل موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ کی عظمت، اس کی حقانیت، وحدانیت دل کے اندر راسخ ہو اور اس سے ایمان مضبوط ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔